الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت و تاج آپ کی شاہانہ حیثیت اور ایک نبی ہونے کا دبدبہ جب ملکہ سبا بلقیس اور اس کے لشکر کو معلوم ہوا تو اس نے اپنے لشکر سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع و فرما بردار ہونے کا فیصلہ کیا اور مع لشکر کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ عجیب و غریب بادشاہت اور من جانب اللہ جو معجزات عطا فرمائے تھے اسے دیکھ کر ملکہ سبا بھی بہت حیرت زدہ تھی. آپ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد قرآن کریم نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو یہیں پر بند کر دیا. یہ دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا جس کا اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک کھیتی والا، ایک کاشتکار کسان جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، ایک بکریوں والے کی شکایت لے کر مدعی نے دعویٰ کیا کہ میرا کھیت تھا فصلوں سے تیار تھا، اس میں غلہ بالکل تیار تھا، کٹنے کے قریب تھا، یعنی پکی ہوئی فصلیں تھی. رات کے وقت اس بکریوں والے کا ریور بکریوں کا میرے کھیت میں داخل ہوا، اس نے فساد برپا کیا، کھیتی کو نقصان کر دیا، پورا تباہ و برباد ہو گیا میرا کھیت. اب آپ اللہ کے نبی ہے اور داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، آپ کوئی فیصلہ کیجئے جو میرے حق میں بہتر ہو اور میرے نقصان کی تلافی ہو سکے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، پوچھا کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟
تو بتایا گیا کہ میرے کھیت میں اتنی فصلیں تھی، اتنا غلہ ہو سکتا تھا، اتنا نقصان ہوا ہے۔ بکریوں والے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ تو ریور دیکھا گیا کہ اتنی بکریاں ہیں۔ اب کھیت کا اندازہ کیا تو بکریوں کی قیمت اس کھیت کے نقصان کے برابر نکلی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم دیا بکری والوں سے کہ تیری ساری بکریاں تاوان میں، یعنی جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی میں اس کھیت والے کو دے دی جائے تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ ضابطے کا تھا، قانونی فیصلہ تھا اور بالکل صحیح بھی تھا، عقل میں اور سمجھ میں آنے والا فیصلہ کہ اس کے نقصان کی تلافی کیسے ہوگی۔ تو اس کے نقصان کی تلافی کی شکل یہی تھی۔ اس زمانے میں مال و دولت کرنسی نہیں تھی، سب کے پاس مال ہوتا تھا اس طرح کا، کسی کے پاس اناج غلہ ہے، کسی کے پاس بکریوں کا ریور ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑے گدھے خچر ہے۔ اس طرح سے اموال کی شکل یہی تھی۔ یہ کرنسی جو ہم گن گن کر رکھتے ہیں، لاکر میں جمع کر کے رکھتے، اس زمانے میں یہ نہیں تھی۔ تو فیصلہ یہ کیا کہ ساری بکریاں اس کے نقصان کی تلافی میں دے دی جائے۔ اب یہ دونوں حضرات حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ لے کر وہاں عدالت سے باہر نکلے۔ وہاں گیٹ پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر اس ایک قول کے مطابق 25 سال تھی، بالکل نوجوان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے باہر نکلے، دروازے پر پہنچے تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے۔ پوچھا کہ بھائی کیا فیصلہ ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ فیصلہ اس طرح سے ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ساری بکریاں اس کھیت کے نقصان کی تلافی کے لیے کھیت والے کو دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام اور کہا کہ ابا جان اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک فیصلہ کر دوں آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ ان دونوں کے حق میں مفید ہو، دونوں کو نقصان سے بچانے والا ہو۔ تاکہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا فیصلہ اگر جانتے ہو تو تم بھی کر کے بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکری والوں سے کہا کہ تیری ساری بکریاں اس کھیت والے کے حوالے کر دے، اور یہ عاریتن ہوگی، یعنی استعمال کے لیے، اس کے دودھ سے اس کے اون سے تو فائدہ اٹھاتا رہے۔ اور اس کھیت والے سے کہا کہ تو اپنا کھیت اس بکری والے کے حوالے کر دے، یہ تیرے کھیت میں محنت کرے گا، کاشتکاری کرے گا۔ جب یہ کھیت پہلی حالت میں آ جائے، یعنی جس حالت میں تھا جس وقت بکریوں نے اس میں نقصان کیا تھا، اس حالت میں جب تیرا کھیت آ جائے گا، اس میں محنت کرے گا، اس وقت یہ بکریاں واپس اسے لوٹا دینا اور تیرا کھیت تجھے مل جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ جو تھا وہ ضابطے کا تھا، قانونی فیصلہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ مصلحت اور مصالحت کے قریب۔ ایک ہوتا ہے قانونی فیصلہ کہ دو آدمی کورٹ میں داخل ہوئے، جج کے سامنے مقدمہ آیا، جج نے سب کے ایویڈنس دیکھے، دلائل دیکھے، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ بھائی یہ فیصلہ تمہارے حق میں جاتا ہے۔ ایک آدمی خوش ہو جاتا ہے اور دوسرا آدمی مایوس ہو کر کورٹ سے باہر نکلتا ہے۔ اب وہ جس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کے دل میں دوسرے فریق کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دل میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ آج کل یہی ہوتا ہے کہ جھگڑے کے وقت جب ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے دوسرے کے حق میں نہیں ہوتا ہے تو سامنے والے کی ہمارے دل میں نفرت آتی ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ مصلحت
اور مصالحت کے قریب تھا تاکہ دونوں فریق میں سے کسی کا نقصان بھی نہ ہو اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی عداوت، دشمنی اور نفرت بھی نہ آئے، دونوں راضی بھی ہو جائے، دونوں کے درمیان مصالحت ہو جائے، تعلقات بنے رہے۔ تو بہت بہترین فیصلہ تھا یہ کہ بھئی اس کا نقصان تھا، اس کی بھی تلافی ہو گئی، بکری والے کی بکریاں بھی واپس مل گئی۔ تو یہ فیصلہ ایک حاکمانہ یعنی کورٹ والا فیصلہ، اور ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں، نیک اور صالحین کے دل میں ایسے فیصلے ڈال دیتے ہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے بارے میں، ایک کھیت کے جھگڑے کے بارے میں دونوں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، کہ جب اس کو روند دیا، تباہ و برباد کر دیا رات میں قوم کی بکریوں نے۔ دیکھیے قرآن کریم بھی عجیب عجیب دلائل اور عجیب عجیب واقعات بیان کرتا ہے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک واقعہ ہے، ایک فیصلہ ہے، لیکن اس کی تہ میں جائیے، اس کی گہرائی میں جائیے تو علوم کا ایک گنجینہ اور خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اب تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے فیصلے کے وقت ہم بھی روبرو وہاں تھے، یعنی یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ ہمارے سامنے ہوا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا فیصلہ کرنا سکھایا، سمجھا دیا۔ بظاہر حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہتر اور پسندیدہ تھا اللہ کے نزدیک، اس لیے فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنا سکھا دیا، سمجھا دیا کہ اس کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم بھی عطا کیا، علم بھی عطا کیا، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی۔ اس لیے روزانہ دعاؤں میں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اے اللہ حکمت اور دانائی کی باتیں القا فرما۔ آدمی کے پاس عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، لیکن جو معاملہ ہوتا ہے اس وقت عین معاملے کے وقت اگر انسان کی سمجھ کام کر جائے، اس کی عقل اس کا ساتھ دے دے، وہ حکمت اور دانائی کہلاتی ہے۔ اکثر سچویشن کے وقت آدمی وہ حالات دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، سمجھ نہیں سکتا، اس وقت عقل اور سمجھ ہمارے کام آئے، وہ حکمت دانائی کہی جاتی ہے۔ اور اہل اللہ اور مشائخ یہی مانگتے، اے اللہ حکمت اور دانائی عطا فرما، صحیح سمجھ عطا فرما۔ اس لیے ہم اپنے مسائل لے کر علماء کے پاس جاتے ہیں، جب کوئی مسئلہ درپیش ہو، سمجھ میں نہیں آتا ہو تو علماء کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ سچویشن ہے، یہ حالات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یعنی علماء کے دلوں میں وہ حکمت ڈالتے ہیں، وہ سمجھ ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والا جو مشورہ لینے آیا ہے اس کو صحیح مشورہ دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ کرام اپنے حالات لے کر آتے تھے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ نہیں جانتے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، عقل سمجھ سب ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے، من جانب اللہ ان کی نصرت اور مدد کی جاتی ہے اہل اللہ اور مشائخ کی، وہ عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے اللہ والوں کے پاس مشورے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں سامنے والے کے فائدے، سامنے والے کا کس میں فائدہ ہے، وہ باتیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل اور دماغ میں اتارتے ہیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے تابع کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو کہ تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ، والطیر، اور پرندے بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب آواز دی تھی، بڑی میٹھی پیاری سریلی آپ کی آواز تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے، آپ کے اوپر زبور نازل کی گئی، آسمانی کتاب، جب آپ زبور پڑھتے تھے اتنی بہترین آواز میں پڑھتے تھے کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرنے لگ جاتے، اور پرندے ہواؤں میں حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو وہ پر مارنا چھوڑ دیتے تھے، وہیں پر ٹھہر جاتے تھے۔ اتنی پیاری آواز اور اتنی بہترین آواز میں زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا کہ پہاڑ اور پرندے دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کے وقت وہ بھی تسبیح بیان کرتے۔ وہ کس طرح سے تسبیح تھی؟ جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی قاری صاحب ماشاءاللہ اچھے انداز میں اچھے لہجے میں تلاوت کرتا ہے، یا کوئی بہترین نعت پڑھنے والا آتا ہے تو مجمع میں سے سب جھوم اٹھتے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ، نعرے تکبیر۔ تو وہ ایک انداز میں اس طرح سے تسبیح بیان ہوتی تھی حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بہترین آواز میں قرآن کریم پڑھتے تھے، تو امت میں ایک صحابی گزرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین آواز میں قرات فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، ان کو اندازہ نہیں تھا، آپ تلاوت فرماتے تھے، آپ کی تلاوت سنی، حضور نے بڑی تعریف کی، دعائیں دی۔ جب ان کو بعد میں پتا چلا تو وہ کہنے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور اچھی آواز میں، اچھے انداز میں، اچھے لہجے میں تلاوت کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کو اچھے لہجے میں پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا یہ بھی پسندیدہ ہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم یہ سب کرنے والے تھے، یعنی ہم نے یہ سب کیا۔ پرندوں کا تسبیح کرنا آسان نہیں، پہاڑوں کا تسبیح کرنا آسان نہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ تو بے جان چیز ہے، یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ تو بھئی یہ تو نبی کا معجزہ ہے، اور معجزہ تو اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے، جو سمجھ میں آتا ہو اسے معجزہ تھوڑی کہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین کے ہاتھ میں کنکر تھے تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ کنکر ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ دے، شہادت دے دے آپ اللہ کے نبی ہے تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہاتھ میں شہادت دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ تو دیکھیے یہ بھی معجزہ، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے سکھایا داؤد علیہ السلام کو ایک خاص قسم کا لباس، ایک خاص قسم کے لباس کو بنانا تاکہ حفاظت ہو سکے تمہاری لڑائی میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کا علم دیا تھا۔ جو ملٹری والے اور جو بارڈر کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں، دشمن کے حملے کے لیے جو کور پہنتے ہیں اپنے لباس کے اوپر، وہ لوہے کا کور کہ آدمی گولی سے، بارود سے اس کی حفاظت ہو جائے، تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ زرہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ زرہ یعنی لوہا جو ہوتا تھا اس کو نرم کر دیا، برکف داؤد آہن موم کر اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم کر دیا، جس طرح سے چاہتے تھے اسے موڑ دیتے تھے، اس کی گرہیں بناتے تھے، اور اس کے ذریعے سے پھر آپ وہ لباس تیار کرتے تھے۔
جس سے دشمن کے حملے سے بچا جائے۔ تو دیکھیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ لوہا اتنا سخت ہے کہ مشینوں کے ذریعے اس کو موڑا جاتا ہے، لیکن آپ کی انگلی میں، آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی، وہ معجزہ دیا تھا کہ لوہے کو جس طرح چاہتے تھے آپ اپنے ہاتھوں سے موڑ دیتے تھے، اس کی زرہ بنا لیتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرتے ہو؟ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی عطیہ یا کوئی اونچی چیز انعام کی دی جاتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ شکر گزاری کے بارے میں بندوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں ہم دیتے جا رہے ہیں، کیا تم شکر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ زرہ بنانا سکھایا، ساتھ میں آپ کے پہاڑ تسبیح کرتے تھے، پرندے تسبیح کرتے تھے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کیا، تابع کر دیا، جو آپ کے حکم سے چلتی تھی ایسی زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈال دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کو تابع کر دیا، تیز ہوا آپ کے تابع ہو گئی اور آپ کے حکم سے وہ چلتی تھی اس سرزمین کی طرف جس میں اللہ نے برکت ڈال دی، یعنی ملک شام کی طرف۔ یہ تیز ہوا کیسے قابو میں تھی؟ تو دیکھیے علماء نے یہاں ایک لطیفہ لکھا ہے کہ دو چیزیں حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع اور دو چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع۔ جو سخت چیز تھی، جو ایک دم کڑک سخت چیز، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دی۔ ایک پہاڑ، یہ پہاڑ سخت چیز ہے، اور دوسری چیز لوہا، یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع ہو گئے، وہ نرم ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ تسبیح بیان کرتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دو نرم چیزیں، یعنی ایسی کثیف چیزیں، ایسی باریک چیزیں جو دکھنے والی بھی نہیں ہے، وہ اللہ نے تابع کر دی۔ اس میں سے ایک تو ہوا دکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی۔ اور دوسری چیز ہے جنات، یہ جنات بھی دکھنے والی چیز، یہ مخلوق نہیں ہے، اگر وہ دکھنے لگے تو ہمارا رہنا مشکل ہو جائے۔ یہاں مسجد میں اگر بیٹھے ہو، ہمارے پڑوس میں بھی ہو، ہمیں تو پتہ نہیں، اور اگر کبھی مسافہ ہو جائے تنہائی میں رات کے اندھیرے میں، تو پھر دیکھیے صبح جنازے کی آواز آ جائے گی، بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، دفن کے لیے آ جائے ڈیوزبری قبرستان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقوں کو نگاہوں سے اوجھل رکھا، چھپا ہوا رکھا۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میری کبھی جنات سے ملاقات ہو جائے تو یہ مانگ لوں گا، مرسیڈیز مانگ لوں گا، BMW مانگ لوں گا۔ ملاقات ہونے کے بعد تو اس حالت میں رہے گا تو BMW مرسیڈیز چلائے گا نا، اس سے پہلے تو کہیں اور سوار ہو کر نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ تو یہ ہوا جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا ایک تخت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور وہ تخت جو تھا وہ لکڑیوں کا بنا ہوا تھا، بہت بڑا تخت تھا، اور اس کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں تھیں۔ اس تخت کے اوپر جو آگے کی سیٹ ہوتی ہے کرسیاں، اس پر علماء انسانوں میں جو علماء تھے وہ نشست کرتے تھے، تشریف رکھتے تھے، اور پیچھے کی سیٹ پر کرسیوں پر جو جنات علماء تھے وہ بیٹھتے تھے۔ اب یہ اڑتا تھا، ہوا کو تابع کر لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، پہاڑ تسبیح کرتے، پرندے تسبیح کرتے، تو وہ معجزہ کیسا تھا؟ وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ جب آپ تلاوت کرتے پہاڑ خود بخود تسبیح بیان کرتے، جب آپ تلاوت کرتے پرندے خود بخود تسبیح بیان کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم نہیں تھا کہ آپ بھی تلاوت کرنا شروع کرو یا آپ تسبیح کرو۔ اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو معجزہ ہے کہ ہوا آپ کے تابع ہے، تو وہ آپ کے حکم سے چلتی تھی۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر تخت کو اڑا کر لے چلی، آپ چاہتے بھی نہیں ہو آپ کو اڑا کر یہاں سے براڈفورڈ پہنچا دے، مانچسٹر لے جائے، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نہیں، وہاں پر ہوا کو تابع کر دیا کہ جب آپ کہتے تھے ہوا تخت کو اڑاتی تھی، آپ جہاں کہتے تھے وہ اتار دیتی تھی، وہ تخت کو لے کر چلتی۔ اب کہاں؟ قرآن کریم نے وہ بھی بتایا، غدوہا شہر ورواحها شہر، اس کی صبح سے دوپہر تک ایک منزل ہوتی اور دوپہر سے شام تک ایک منزل ہوتی۔ صبح سے وہ اڑتا تھا، دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتا، پھر ظہر کے بعد جب اڑتا تھا شام تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتا۔ وہ تخت ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کر لیتا۔ اب آپ اندازہ لگائے، آپ جہاں چاہے پہنچ جائیں گے، انڈیا جانا ہو، حرمین جانا ہو، بیت المقدس جانا ہو، وہ تخت وہ کام کرتا تھا فلائٹ کا، ہوائی جہاز کا۔ اب دیکھیے دنیا کی جو سائنس ہے اس نے ترقی کی ہے یا اللہ کے نبی کے دیے ہیں وہ معجزات وہ اس سے بڑھ کر ہے؟ سائنس نے ترقی کی، ہوائی جہاز نکلے۔ یہ ہوائی جہاز بھی قرآن کریم کے علوم پر ریسرچ کر کے انہوں نے نکالا۔ بھائی ایک تخت جب ہوا میں اڑتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی جو اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ 6 لاکھ کرسیاں ہیں، یہاں تو 300-400 کا فلائٹ ہوتا ہے تو وہ دھڑ دھڑ ایسے ہلنے لگتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی منزل تک صحیح سلامت پہنچوں گا یا نہیں۔ 300 کا فلائٹ ہو، 400 اگر پیسنجر ہو تو اس کو جمبو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جمبو فلائٹ ہے، 400 پیسنجر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فلائٹ کو کیا کہیں گے؟ 6 لاکھ کرسیاں ہیں اس پر، تو اس کے لیے بھی کوئی الفاظ ہونے چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت بے جان تھا، اس میں جان بھی نہیں تھی۔ اور یہاں جو فلائٹ ہے جو دنیا کے انسانوں نے بنائے، اس کے اندر تو انجن بنا ہوا ہے جو اس کی جان ہے۔ انجن نکال دو پھر اڑاؤ، ہوائی جہاز کو نہیں اڑے گا۔ پھر انجن کے اوپر آپ کو پیٹرول ڈالنا ہوگا جو اس کی خوراک ہے، یہ اس کا محتاج ہے انجن کا اور پیٹرول کا، تب جا کر وہ فلائٹ ہوائی جہاز اڑے گا 300-400 آدمیوں کو لے کر۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تو 6 لاکھ تو کرسیاں، اس کے علاوہ اس پر نہ جانے دوسرے کتنے لوگ ہوں گے۔ اور وہ جب اڑتا تھا ہواؤں میں تو بیلنس بھی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑا، جیسے کہ یہ ہوائی جہاز اڑتا ہے تو اڑنے کے ساتھ ہی اس کے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں وہاں گرد و غبار اڑتا ہے، دھول مٹی اڑنے لگتی ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جب اڑتا تھا کوئی گرد و غبار نہیں، اور اترنے کے وقت بھی کوئی گرد و غبار نہیں۔ یہاں تو فلائٹ کے اترنے وقت، لینڈ کرتے وقت، ٹیک آف کرتے وقت پہلے سے سب کو چوکنا کیا جاتا ہے، آس پاس میں قریب میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی پرندہ بھی نہ ہو، اگر وہ بھی ٹکرا گیا تو پھر فلائٹ کا ستیہ ناش۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں وہ بیلنس اللہ نے دیا تھا، ہوا آپ کے تابع تھی، کسی کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں۔ آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے یہ قرآن کریم کو ریسرچ کر کے کی ہے۔ آج ہمارے پاس یہ گنجینہ موجود ہے، یہ خزانہ موجود ہے، ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ لوگ قرآن کریم سے کہاں پہنچ گئے، اور اسی قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے، ریسرچ کرتے کرتے، اس کے تراجم، اس کے مطالب، اس کے معانی، اس کی تفسیر پڑھتے پڑھتے کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ اس کی حقیقت تک پہنچے کہ نہیں، یہ کوئی ایسی طاقت ہے جو انسانی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، یہ پروردگار اور احکم الحاکمین کا ہی کلام ہو سکتا ہے کہ جو اتنی ڈیفیکلٹ چیزیں، اتنی قیمتی چیزیں، اتنی گہرائی والی چیزیں ہمیں بتلاتی ہے اور اس سے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے علم میں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت، اور پھر آپ کا ایک شہر سے دوسرے شہر 1 مہینے کی مسافت، 2 مہینے کی مسافت 1 دن میں طے کرنا، یہ حقیقت میں معجزہ ہے من جانب اللہ،
اللہ کی طرف سے ملا ہوا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کوئی گفتگو ہوگی انشاءاللہ آئندہ، کل تو مفتی فلاحی صاحب کا پروگرام ہے، اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس کی کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ علوم قرآنیہ سے مالا مال فرمائے، حقائق کی روشنی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور حق تعالیٰ شانہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کر کے زندگی میں اتارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، نافرمان ہیں، در در کے بھٹکے ہوئے ہیں، پیارے اللہ گناہوں سے معافی دے دے۔ اے اللہ گناہوں سے چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ عفت اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، نور ایمان عطا فرما، تقوی کا نور نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم سے علوم سے مالا مال فرما، حقائق کی روشنی عطا فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ روحانی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جسمانی امراض سے بھی شفا عطا فرما، ہر قسم کے چھوٹے بڑے امراض سے، بیماریوں سے اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں کو سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ عجیب عجیب بیماریاں اس وقت دنیا میں پھیل چکی ہے، عجیب عجیب نام ہیں اور عجیب عجیب اس سے مریض تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ پیارے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے، دانتوں میں اگر درد ہو جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، آنکھ میں تکلیف ہو جائے ہم برداشت نہیں کرتے، سر میں اگر معمولی سا درد ہو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہو تو اللہ کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، جسم کے جس عضو میں بھی اللہ درد محسوس ہو ہم درد کی وجہ سے کراہتے ہیں، اے اللہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، شفا عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ مہلک امراض سے ہماری حفاظت فرما، تکلیف دینے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ آپ کی مرضیات پر چلنا نصیب فرما، رمضان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما، ہمارے گھروں میں چین سکون اطمینان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ گھر کے ہر فرد کو دین کا داعی بنا، دین پر چلنا سب کے لیے سہل آسان فرما، ہم سب کی ہدایتوں کے فیصلے فرما، ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ کلمہ ایمان والی زندگی عطا فرما، کلمہ ایمان والی موت عطا فرما، آپ کی رضا والی زندگی عطا فرما، آپ کی رضا والی موت عطا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی رضامندی کا پروانہ ہمیں عطا فرما دیجیے، رحمتوں کی برکھا برسا دیجیے۔ اے اللہ علوم قرآنیہ سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، شہرت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان کی ساری عبادتیں قبول فرما، نماز، روزے، صدقات، تلاوت، اے اللہ تراویح، جتنی بھی عبادتیں اور خیر کے کام ہو سکتے ہیں اور کیے ہیں یار اللہ قبول فرما لیجیے، ذخیر آخرت بنا دیجیے، مزید کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال سیئہ سے حفاظت فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی مدرسے کا بھی تعاون فرما دے جائے، مدرسہ اسلامیہ صوفی باغ، اسی مدرسے میں ہم نے